السلام علیکم ویورز، آج ہم دماغی امراض کے سلسلے میں جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے اس میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آپ سے آدھے سر کے درد کی، میگرین پین کی، اور آج ہم بات کریں گے ایپلیپسی کی، سرسام کی، اور مالحولیہ جو ہوتا ہے، جنون، دیوانگی، نیند کا نہ آنا، اور یہ شیزوفرینک اور ہیسٹیریکل کنڈیشن کی۔ شارٹلی ہے اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، دماغ کے اندر کچھ رطوبتیں جو ہیں ان کا اجماع ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ریئیکٹ کرتی ہیں، جیسے کہ بلغم زیادہ ہو گیا ہے، یا اگر ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ سفرہ کی مقدار زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بائل زیادہ بننی شروع ہو گئی ہے، ڈرائنس آ گئی ہے، یا سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، رطوبتیں زیادہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ، تو مختلف قسم کے عوارض جو ہیں باڈی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایپلیپسی کا سین یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچوں کی جو ایپلیپسی ہوتی ہے اس کو سوکڑا کہتے ہیں، جس میں بچہ سوکھتا جاتا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے اور اسکیلٹن کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جو بڑوں میں یہ چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے یہ دورہ پڑتا ہے اور بندہ جو ہے وہ پیشنٹ گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد اس کو کچھ ہوش نہیں رہتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان دانتوں کے نیچے آ کے کٹ جاتی ہے اور منہ سے اس کے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ کچھ دیر کے لیے 15 سیکنڈ سے آن ورڈ یا آدھے گھنٹے تک یہ کنڈیشن اس کی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ بالکل وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، یا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ عجیب طرح کی ٹانگیں موو کرتا ہے، ہلاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے اس کا منہ کو کھول کر اس کے اندر کوئی کپڑا، کوئی چیز دینی چاہیے تاکہ اس کی زبان کٹنے سے باز آ جائے۔ اس کے کپڑوں کو لوز کر دیں، انٹائی کر دیں، اس کا جو بٹن ہیں ان کو کھولیں، اس کے جوتے اتاریں، اس کے پیروں کو ہوا دیں، اور اس کو سانس کی بحالی کے لیے تھوڑا سا اس کے سر کو اونچا کریں تاکہ اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے۔ اور جب اس کی کنڈیشن تھوڑی سٹیبل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو اس کی طبیعت کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو کچھ پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے دیں، اور اس کے بعد اس کا پراپر علاج کروائیں اور دیکھیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اور یہ دورے کافی دیر تک چلتے رہتے ہیں، کافی لمبے لمبے عرصے تک یہ دورے پڑتے ہیں۔ اس میں عمر کی کوئی خاص قید نہیں ہے، لیکن 42 آن ورڈ یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ خواتین میں بھی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں نسبتاً اس کی تعداد کم ہے، لیکن عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سیکنڈلی آپ دیکھ لیں کہ سرسام سا ہو جاتا ہے، کہ سر کی موت جس کو ہم کہتے ہیں، سر سن ہو جاتا ہے، بالکل آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں، اور اس میں بھی آپ گر جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کو جو ہے بالکل ایک انسینٹی والی کنڈیشن بن جاتی ہے، اور کافی دیر تک یہ کنڈیشن رہتی ہے۔ اس میں سرد حالت، بہت زیادہ سردی دماغ کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو آپ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ دماغی امراض کے معاملات ہیں۔ پھر جنون ہے آپ کا اندر، بالکل جنون اور دیوانگی والی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور آپ ایک دم سے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور بالکل ایک ویئرڈ ہو جاتی ہے کنڈیشن، جانوروں جیسی حرکات ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو جون سی بھی کنڈیشن اس کی ہو اس وقت، یا وہ بھیڑیے کی طرح یا کتے کی طرح یا مختلف جو جانور ہے اس کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، جو پیشنٹ ہوتا ہے اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، غراتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور کسی کے اوپر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کو مار بھی سکتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ دیوانگی اور اس کے جو ہے جنون کے اوپر وہ یہ کنڈیشن پرویل کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کامن ہیں۔ اس کے بعد فالج اور لقوا ہے، جو فالج جو ہے وہ آدھے سائڈ کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ سائڈ کا ہوتا ہے۔ لقوا جو ہوتا ہے منہ کا ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، اس میں ایون کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اپنے منہ کے اندر سے نکلنے والی رال بھی اس کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، تھوک نہیں پھینک سکتا، اور اسے بولنے میں بھی اور نگلنے میں بھی، کسی چیز کو سوالو کرنے میں، چبانے میں، چیو کرنے میں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے۔
یہ تمام اعصابی پرابلمز ہوتی ہیں، اعصاب کی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے نروس سسٹم کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان ہائیجینک لائف سٹائل اور مختلف قسم کے نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا، بہت دیر تک جو ہے وہ بھوک پیاس کو کنٹرول کرتے رہنا اور اس طرح کے معاملات، یا بالکل ایک ان بیلنسڈ فوڈ کو استعمال کرنا، کسی چیز کو بہتات میں استعمال کرنا یا بالکل نہ لینا، یہ ساری ریزنز ہوتی ہیں، ان ساری بیماریوں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اور کچھ موروثی طور پر جینیٹکس کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی ہیں جو کہ نسل در نسل آپ کے آگے منتقل پیرنٹس سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مکمل طور پر ویکسینیشن کروائیں، اس کا دیکھیں، اس کا رجحان دیکھیں، بچے کی صحت کو چیک کریں، ہر 4-6 ماہ کے بعد اس کا میڈیکل مکمل چیک اپ کروائیں تاکہ بچپن کی جو بچے کے اندر سوکھا پن ہے یا کسی قسم کی اب نارملٹی وہ ڈیولپ نہ ہو۔ اور جو ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، تو وہ اپنی کنڈیشن کو فزیکلی خود دیکھیں، اپنے جینیٹک سسٹم کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں آ رہا۔ ہم شرم کے مارے کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے، اور وہ بیماری، وہ تکلیف ہماری باڈی کے اندر پلتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ بالکل ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ تو علاج کے لیے جو ہے انسومینیا جو ہے، جو نیند کی ایک بیماری، نیند کا نہ آنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے چائے کا، کافی کا اور اس طرح کی خشک چیزوں کا، نشہ ور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑی قرض لعنت ہے جو آئس کے فارم میں ہمارے سامنے یہاں پر آ رہی ہے، جو ینگ جنریشن اس کی بہت ایڈکٹڈ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ وہ آئس کو یوز کرتے ہیں تو کتنے دنوں تک آپ جاتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی آپ کو۔ پھر اس کے بعد پھر جب آپ کو نیند آتی ہے تو بالکل آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، کئی دن سوئے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان ہائیجینک جو ہے نا کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کے نیچے خلکے پڑ جانا اور بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہونا، اور یہی چیزیں خودکشی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ کچھ چھت سے چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کٹ کر رہا ہے، کچھ اس طرح کا، کچھ میڈیا جو ہے نیٹ فلکس اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، ساری رات آپ موویز دیکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کرتے ہیں ان بیماریوں کی طرف، ان تکلیفوں کی طرف۔ تو دماغ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ ساری آپ کی سوچ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کی سوچ آپ کی ہوگی، جس طرح کا لائف سٹائل آپ اپنائیں گے، ویسے ہی آپ کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے پیشنٹ کے جو سراؤنڈنگ میں جو ان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی لائف سٹائل کو چینج کرنے میں ان کی مدد کریں، اور ان کو ہیلدی فوڈ دیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنائیں، اور علاج کے لیے آپ جو ہے کسی بھی اچھے معالج کو چیک اپ کروائیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پیتھولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا کر دیکھیں کہ کون سے وٹامنس کی کمی ہو رہی ہے جسم کے اندر، اور کون سے زیادتی ہو رہی ہے، کہاں پر کوئی اب نارملٹی آ رہی ہے، اس کمی کو پورا کریں اور کسی اچھے معالج سے اس کو ٹریٹ کروائیں۔ اور ہماری ہربل ویلنس سینٹر کی پروڈکٹس ہیں جو کہ انسومینیا اور شیزوفرینیا، ہیسٹریا، اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اپلیپسی کے لیے، فالج اور لکوے کے لیے ہیں۔ تو علاج کے لیے آپ کو جب ضرورت محسوس کریں تو آپ جو واٹس ایپ نمبر ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آپ آ کے یہاں پر ایگزامن کروا سکتے ہیں اور اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ڈسکور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سارا دن ساری رات جو ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس میں سے گلیمر کے علاوہ بھی ہٹ کر بھی آپ کچھ انفارمیٹیو چیزوں کو بھی دیکھا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے اوپر ہم آپ کو لے کے ڈسکس کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔